السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی خوبصورت ناول کا ٹائٹل ہے بھروسہ یار تیرا۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ دلہن کے کمرے کی ہر چیز آج کسی خواب کی تعبیر معلوم ہو رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں، خوشبو، بکھرتے پھول اور دلکش سجاوٹ نے ماحول کو ایک خاص رومانیت عطا کی تھی۔ یہ رات شیام کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، کیونکہ آج اسے اپنی محبت، اپنی ہمسفر اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محمل کی صورت میں مل چکی تھی۔ محمل کا ساتھ اس کے لیے ایک نعمت تھا، ایسا ساتھ جس نے اس کی زندگی کو مکمل اور بامعنی بنا دیا تھا۔ خوبصورت لہنگا زیب تن کیے بیٹھی ہوئی محمل اسے یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے دنیا بھر کی خوبصورتی اس کے ایک وجود میں سمٹ آئی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اس کی منتظر تھی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے شیام اندر داخل ہوا اور محمل کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے محمل کسی اور ہی سوچ میں گم ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ شیام نے مسکراتے ہوئے محمل کا ہاتھ تھام لیا، جس میں واضح طور پر کپکپاہٹ تھی۔ شاید وہ آنے والے لمحات کے بارے میں خوف زدہ تھی۔ میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ، شیام نے دلچسپ لہجے میں کہا تو محمل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بامشکل مسکرا دی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ شیام نے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ میرے لیے میری ماما بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی ہر بات کا احترام کرو۔ اس کی بات پر محمل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شیام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہر وقت بولنے والی لڑکی آج ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ ہو سکتا ہے یہ وقت کا تقاضا ہو، لیکن پھر بھی محمل اور شیام ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ کافی عرصے سے وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ شیام اور محمل کی لو میرج تھی، اس لیے یہ خاموشی اسے کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ منہ دکھائی کے طور پر شیام نے اسے ایک خوبصورت انگوٹھی تحفے میں دی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ شیام نے اس کے ہاتھ پر کس کی اور اس کی کلائی پر کس کرتے ہوئے اوپر آنے لگا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ شیام اس کے مزید قریب آتا، محمل بہانہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیام کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھی رہے اور وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھتا رہے، لیکن اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد محمل کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو شیام بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ باہر آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محمل نے خود کو کمفرٹر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ آج اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر شیام کو حیرت کے ساتھ ساتھ اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہ ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی اور وہ اپنی بے چینی اور بے وقوفی سے اس رات کی خوبصورتی کو ماند کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے محمل کی طرف بڑھا اور آگے بڑھ کر کمبل اٹھا دیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ محمل کا جواب سن پاتا، شیام نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ مجھے معاف کیجیے گا محترمہ، آج آپ میری اجازت کے بغیر نہیں سوئیں گی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا یا آگے بڑھتا، محمل نے پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھ شیام کے سینے پر رکھے اور اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ اب اس کی آنکھوں میں واضح غصہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ شیام نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا، جبکہ محمل ایک دم ہی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا، میں سونا چاہتی ہوں اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ شیام، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے محمل اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اگر یہ مذاق تھا تو کافی برا مذاق تھا۔ محمل، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟
اس سے پہلے کہ شیام اور کچھ کہتا، محمل نے پھلوں والا چاقو اٹھایا جو پاس ہی ٹیبل پر ٹوکری میں پڑا تھا۔ چاقو اٹھاتے ہی محمل نے اسے اپنی ہاتھ کی کلائی پر رکھا۔ دیکھو شیام، مجھے تنگ مت کرو۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو… محمل کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ اسے دور رکھو، اسے خود سے دور کرو۔ شیام تیزی سے محمل کی جانب بڑھا اور اس سے چاقو لے کر دور پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، لیکن پلیز اس طرح پاگل پن مت کرو۔ وہ جو اس کی حرکت دیکھ کر کافی خوف زدہ ہو چکا تھا، اسے محمل جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے یہ امید نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، وہ صرف جانتے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ ان کی لو میرج تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس بار شیام کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور میری قربت کے لیے کس حد تک دیوانی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور آج جب خدا نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا ہے، تب تم میرے قریب نہ آنے کے لیے خود کو مارنا چاہتی ہو۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر قرب نظر آ رہا تھا۔ اسے محمل کی یہ حرکت کافی ہارٹ کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ پلیز۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تمہیں مجھ سے وقت چاہیے تو مجھے بتاؤ، لیکن ایسے مت کرو۔ لیکن محمل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بہت دیر تک محمل کی جانب دیکھتا رہا، لیکن جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ خاموشی سے سگریٹ اٹھا کر چھت پر آ گیا۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے اس نے اس رات کے حوالے سے۔ محمل کا ساتھ اسے ملا بھی تو کیسے؟ جانے وہ اس طرح حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے وہ مسلسل اسی بات کو سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور سخت سردی کے باوجود اسے سردی کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر محمل ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کی محبت اتنی بے مول ہو گئی کہ محمل اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی؟ اذیت ناک سوچوں نے اس کے ارد گرد گھیرا کر لیا۔ وہ یہ سب کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن کی سکرین پر یہی سوچیں منڈلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی قسم کا سٹریس ہو اور صبح تک نارمل ہو جائے۔ مجھے ابھی سے محمل کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کافی دیر تک مختلف باتوں پر غور کرنے کے بعد شیام واپس کمرے میں آ گیا۔ محمل مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خاموشی اور سکون کو چند لمحے دیکھنے کے بعد اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور خود بھی بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ ذہن میں بے شمار سوالات اور الجھنیں تھیں، لیکن تھکن اتنی زیادہ تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو محمل پہلے ہی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ کم از کم اسے رکنا چاہیے تھا، اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آخر اس کی ماں اس کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ یہ خیال آتے ہی اسے واقعی محمل پر غصہ آنے لگا۔ وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تو اس نے سوچ رکھا تھا کہ شادی کے فوراً بعد وہ دونوں ہنی مون پلان کریں گے اور کچھ خوبصورت وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، لیکن گزشتہ رات کی تمام باتوں نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اب وہ محمل کو اس رویے کی سزا دینا چاہتا تھا، اسی لیے آج اس نے دفتر جانے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف محمل کی آنکھ صبح سویرے کھل گئی۔ اس نے پہلو بدل کر شیام کو دیکھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظریں شیام کے معصوم اور پرسکون چہرے پر ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شیام کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اسے تکلیف پہنچائے یا اس کے دل کو دکھائے، لیکن اس کے پیچھے چھپے راز اور مجبوریوں سے صرف وہی واقف تھی۔ کچھ حقیقتیں ایسی تھیں جن کا بوجھ وہ اکیلے اٹھا رہی تھی، اور یہی بوجھ اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ موجود تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زرینہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ اپنی ساس کو اس وقت کمرے میں دیکھ کر وہ چونک گئی۔
مبارک ہو میری بچی۔ زرینہ بیگم نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ سکون سے آنکھیں موند کر مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس شادی کے لیے زرینہ بیگم بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن شیام نے انہیں بڑی مشکل سے منا لیا تھا، اس لیے اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساس اسے اتنے دل سے قبول کر لیں گی۔ اگر تم برا محسوس نہ کرو تو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں محمل۔ زرینہ بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی، آپ پلیز بتائیے، محمل نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ زرینہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہی ہوں۔ جو بات ہمارے درمیان ہوگی اسے تم شیام کے سامنے بیان مت کرنا۔ محمل نے اپنی ساس کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور سنجیدگی کو غور سے دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، میں شیام کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے جواب پر بھی زرینہ بیگم کے چہرے سے تشویش کم نہ ہوئی۔ محمل کے دل میں انجانہ سا خوف پھیلنے لگا۔ اللہ نے مجھے ایک عرصے تک اولاد نہیں دی تھی، اور شیام بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد مجھے حاصل ہوا تھا۔ زرینہ بیگم نے دھیمی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ محمل خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ان کے لہجے میں چھپی اداسی اور ممتا صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میری زندگی کا کل سرمایہ صرف شیام ہے، اور آج میں تم سے جو کچھ کہنے جا رہی ہوں وہ ایک ساس کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ماں اور ایک بیٹی سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ زرینہ بیگم کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی، جبکہ محمل کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی ایسی بات سامنے آنے والی ہے جو شاید اس کی زندگی کا رخ بدل دے، تاکہ تم اس بات پر عمل کرو۔ زرینہ بیگم نے امید بھری نظروں سے محمل کو دیکھا۔ جی آنٹی، کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیے، میں ضرور عمل کروں گی، محمل نے نرمی سے جواب دیا۔ بیٹا، دراصل میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شادی کے 40 دن تک تم شیام کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی۔ زرینہ بیگم کی بات سن کر محمل چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت صاف جھلکنے لگی۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ محمل کی بات سن کر زرینہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بیٹا، جس پیر صاحب کے تعویذوں اور دعاؤں کے بعد شیام پیدا ہوا تھا، انہی پیر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر شیام شادی کے بعد 40 دن تک اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تو یہ دونوں کی زندگی اور مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ محمل خاموش ہو گئی۔ وہ کبھی بھی تعویذوں، ٹونوں یا ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت اپنی ساس کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آنٹی، شیام ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور ویسے بھی ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ تعویذوں اور ایسی باتوں پر۔ اس نے ہمت کر کے اپنی رائے پیش کی۔ زرینہ بیگم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایک ماں ہوں، اور ایک ماں کی مجبوری تم نہیں سمجھ سکتی۔ میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے آج تک کوئی بھی اہم کام پیر صاحب کی مرضی اور مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ ان کے لہجے میں ایسی بے چارگی تھی کہ محمل خاموش ہو گئی۔ وہ بس اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو محمل کہ تم 40 دن تک شیام کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی، چاہے وہ تم پر ناراض ہوں، غصہ کرے یا تم سے سوال کرے، لیکن
تم اپنا وعدہ نہیں توڑو گی، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی، میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ یہ کہتے کہتے زرینہ بیگم بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ محمل گھبرا گئی اور فوراً ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ آنٹی پلیز، آپ ہاتھ مت جوڑیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ شامل تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ایک ایسے امتحان میں دھکیلا جا رہا ہو جس کے نتائج بہت خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ دیکھیں آنٹی، آپ پلیز ہاتھ نہ جوڑیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ آخر کار اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کا دل عجیب سی تکلیف سے بھر گیا تھا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ کتنی بے دلی اور مجبوری کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا تھا۔ وہ اپنی ساس کی پہلی خواہش کو ہرگز رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیام کے لیے اس کی ماں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور شادی کے پہلے ہی دن اس کی ماں کی بات ٹال کر وہ کسی قسم کی تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محمل کی رضامندی سن کر زرینہ بیگم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور وہ مسکرا دی۔ مجھے تم پر یقین تھا، تم کبھی میری بات نہیں ٹالو گی۔ ان کی بات سن کر محمل نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل پر جیسے ایک بوجھ سا آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زرینہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں اور محمل بستر پر بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد اسے وہ سب کچھ کرنا پڑا جو وہ شیام کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گزشتہ رات اس کا عجیب رویہ، اس کی بے رخی، اس کا بار بار شیام سے دور بھاگنا، یہ سب اسی وعدے کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے صبح بھی وہ شیام کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کے ناراض چہرے، سوالیہ نظروں اور دل دکھا دینے والے سوالات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اپنے خیالات میں گم وہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ زرینہ بیگم کچن میں ناشتے کا انتظام کروا رہی تھی، اور جیسے ہی زرینہ بیگم کی نظر محمل پر پڑی وہ فوراً مسکرا اٹھی۔ خوبصورت زندگی کی پہلی شروعات بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ انہوں نے محبت بھرے انداز میں محمل کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہلکے سے مسکرا دی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی اداسی زرینہ بیگم کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ فوراً اس کے قریب آئیں اور دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم یہ سب کچھ اسی کے فائدے کے لیے ہی کر رہی ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ جی آنٹی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ شیام مجھ سے ناراض ہو اور ہماری زندگی کی شروعات اس طرح ہو۔ محمل کے لہجے میں چھپا خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اسے اب بھی گزشتہ رات کی ہر بات یاد آ رہی تھی، اور شیام کی ناراضگی اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ وہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، زرینہ بیگم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب اسے سچائی کا علم ہوگا تو وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے گا، لیکن ابھی 40 دنوں تک تم اس سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ بس اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنا پلیز۔ محمل نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرینہ بیگم نے ملازمہ کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کا حکم دیا۔ تبھی دفتر کے لیے تیار شیام سیڑھیاں اترتا ہوا دکھائی دیا۔ محمل نے ایک نظر اس کے بجھے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ناراضگی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ شیام نے نیچے آتے ہی اپنی ماں کو سلام کیا، مگر محمل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کا یہ رویہ محمل کے دل میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگا۔ زرینہ بیگم نے ایک معنی خیز نظر محمل پر ڈالی، جیسے اسے صبر کی تلقین کر رہی ہوں، جبکہ محمل خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شیام بھی ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گیا۔ محمل کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف
اسی کی وجہ سے دفتر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، ورنہ وہ تو آج کا دن اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی شیام نے محمل کو مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا، البتہ ایک دو بار اس کی نظریں بے اختیار محمل پر ضرور اٹھی، لیکن ہر بار اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں۔ یہ خاموشی محمل کو اندر تک تکلیف دے رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد شیام اٹھا اور بغیر کچھ کہے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ محمل اداسی اور بوجھل دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر والے اسے ملنے کے لیے آ گئے۔ وہ ان سب میں گھل مل کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر یہ صرف چند دنوں کی بات تھی، پھر وہ اور شیام ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے۔ محمل ہمیشہ سے مذہبی اور بزرگوں کی بات کا احترام کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی بڑوں کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن اس بار وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ اگر اس میں اس کی ساس کی مرضی شامل نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہ کرتی، لیکن اس وقت وہ خود کو مجبور محسوس کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے اسے یہ بات اپنی ماں سے شیئر کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، اور وہ ان کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر اگر وہ اپنی ساس کی شاطر اور خود غرض فطرت سے واقف ہو جاتی تو شاید کبھی بھی یہ سب نہ کرتی۔ اس سارے کھیل کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھنے کے بعد اسے کتنا پچھتانا پڑے گا، اس کا وہ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف زرینہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شیام ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی بھانجی شیزا کو پسند کیا تھا، جو ان کی نظر میں ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکی تھی۔ خاندان، عادات، تربیت اور مزاج، ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق تھی۔ اسی لیے وہ ہمیشہ شیزا کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھتی آئی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ لیکن جب رشتے کی بات کا وقت آیا تو یہ بات ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی کہ شیام نے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے خلاف جائے گا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ شیام کو اپنی بات پر قائل کر لیں، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ محمل کو پسند کرتا ہے، اور نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے۔ محمل کے علاوہ وہ کسی کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ شیزا اس کے مزاج سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ شیام کی یہ بات زرینہ بیگم کے دل پر بھاری گزری۔ مما پلیز آپ ایک بار محمل سے مل تو لیں، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، آپ دیکھیں گی تو آپ کو بھی بے حد پسند آئے گی۔ آخر کار بیٹے کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے اپنی شاطرانہ طبیعت کے مطابق ایک اور منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ شیام کی شادی محمل سے تو ضرور کریں گی، لیکن جلد ہی دونوں کی راہیں جدا کر کے اپنی بھانجی شیزا کو شیام کی زندگی میں واپس لے آئیں گی، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی بہو بن سکے۔ انہوں نے اپنی بہن کو پہلے ہی زبان دی ہوئی، اور شیزا اس بات پر پہلے ہی کافی ہنگامہ کر چکی تھی۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ شیام کی شادی اس کے علاوہ کسی اور سے ہو۔ جب زرینہ بیگم نے اسے یہ شرط پیش کی کہ وہ 40 دن کے اندر اندر محمل کو شیام کی زندگی سے نکال کر انہی دنوں میں شیزا اور شیام کی شادی کروا دیں گی، تو آخر کار شیزا نے یہ شرط مان لی۔ پھر اسی روز محمل کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی، جس کا انہیں بھرپور فائدہ ہوا، اور اس رات محمل نے واقعی شیام کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ شیام کے چہرے کی سنجیدگی سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اندر ایک جنگ جاری ہے۔ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو چکا تھا۔ اب محمل کو قابو میں کرنے کے بعد انہیں باقی کھیل آگے بڑھانا تھا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ محمل کے گھر والے اس سے ملاقات کے بعد واپس جا چکے تھے۔ اس نے شیام کو کال کی، لیکن اس نے کال کاٹ دی۔
اس نے پیغام بھی بھیجا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ رات کو جب شیام واپس آیا تو کچھ دیر زرینہ بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محمل بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج اسے آتا دیکھ کر تیزی سے شیام کی طرف بڑھی اور اس کا بیگ تھام لیا، جبکہ شیام بس ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے چینج کرنے میں مصروف رہا۔ روزانہ کی طرح اس کی کالز اور میسیجز کے بعد آج اس کی بے قراری دیکھ کر شیام کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ شاید گزشتہ رات کے رویے پر وہ پشیمان ہے۔ چینج کرنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو محمل ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ تھی۔ چائے لے آؤں آپ کے لیے؟ شیام نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں سادہ سی چٹیاں بنائے جس میں سے نکلتی ہوئی چند لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور سر پر لپٹا ہوا دوپٹہ اسے ایک عجیب سی معصومیت عطا کر رہا تھا۔ شیام اس منظر کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ٹھہر سا گیا، پھر بے ساختہ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ مجھے چائے سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے محمل، مجھے تمہاری طلب ہے، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ۔ اس کی قربت اور شیام کے لہجے کی شدت سے محمل کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اگر درمیان میں کوئی جذباتی رکاوٹ نہ ہوتی تو شاید وہ خود کو ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیتی، لیکن اس وقت وہ چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتی تھی، مکمل طور پر اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی کیا تمہارے پاس کوئی وجہ ہے مجھ سے دور رہنے کی؟ شیام نے دھیرے سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تکلیف بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ محمل ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، کچھ باتیں ہیں جنہیں میں ابھی بیان نہیں کر سکتی۔ شیام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ محمل کے ذہن میں ایک کمزور سا بہانہ ابھرا۔ شیام، تمہارا پیار کیا صرف جسمانی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر شیام ایک دم سن ہو گیا۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ ایک دفعہ تو محمل کا دل چاہا کہ ساری حقیقت اسے بتا دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ شیام اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا، اور وہ اسے صرف ایک شرط کی خاطر خود سے دور بھی نہیں کرے گا۔ اس نے شیام کی باہوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر شیام کا چہرہ ایک لمحے کو سنجیدہ ہو گیا۔ حالات کو سمجھتے ہوئے محمل نے کہا، مجھے کچھ وقت دے دو، میں پھر خود تمہاری دسترس میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیام کو دیکھے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کا رخ کچن کی طرف تھا، جہاں جا کر وہ شیام کے لیے چائے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت شیام کے قریب رہنا اس کے لیے خطرے سے کم نہیں، کیونکہ اس کے قریب آ کر وہ خود بھی قابو کھو بیٹھتی تھی۔ شام کے کھانے کے وقت تینوں ایک بار پھر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ وہاں زرینہ بیگم محبت بھری نظروں سے شیام اور محمل کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا۔ آج صبح مجھے تمہارا آفس جانا اچھا نہیں لگا بیٹا، انہوں نے لہجے میں نرمی سمو کر کہا۔ شیام نے بس ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ہلکی سی ندامت تھی، کیونکہ اس نے یہ شادی زرینہ بیگم کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، اور انہیں یقین دلایا تھا کہ محمل ان کے لیے ایک بہترین بہو ثابت ہوگی۔ لیکن اب محمل کی مشکوک حرکتیں انہیں بھی پریشان کر رہی تھیں۔ بیٹا، زندگی کے یہی دن خوبصورت ہوتے ہیں، لطف اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اب محمل کو بھی تو وقت دو۔
زرینہ بیگم نے بات مکمل کی۔ محمل نے چونک کر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں عجیب سا خوف ابھرا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ہو سکتا ہے وہ شیام کو نارمل کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہی ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جی مما، ابھی تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں کچھ دنوں میں آفس سے مکمل چھٹی لینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شیام نے بات ختم کرتے ہوئے اپنی توجہ دوبارہ کھانے کی طرف کر لی۔ اس کی بات سن کر زرینہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک خفیف سی سرشاری تھی جسے صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد شیام اپنے کمرے میں چلا گیا اور محمل بس اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ زرینہ بیگم اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، انہوں نے پیار سے محمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں شیام کو میرے کمرے میں بھیج دینا، میں اسے خود سمجھا دوں گی۔ زرینہ بیگم کی بات سن کر محمل نے اطمینان کا سانس لیا، شاید اب یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو شیام بستر پر لیٹا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ آپ کو آنٹی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ محمل کے کہنے پر شیام خاموشی سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اٹھ گیا اور ماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس وقت اس کے پاس ان سوالوں کے واضح جواب نہیں تھے۔ محمل کچھ حد تک مطمئن تھی، شاید اب سب کچھ زرینہ بیگم اپنے وعدے کے مطابق سنبھال لیں گی۔ شیام کمرے میں داخل ہوا تو زرینہ بیگم اینک لگا کر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ جی مما، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ زرینہ بیگم نے اینک اتار کر کتاب بند کر دی۔ شیام کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور انتظار پیدا ہو گیا۔ اس وقت شیام صرف اور صرف محمل کی وجہ سے اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ کیا بات ہے شیام، تمہارے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آ رہی جو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں مما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس تم اپنی ماں سے بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ زرینہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ شیام خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس وقت کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ زرینہ بیگم کچھ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں، پھر آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا انتخاب ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی شیام۔ میں نے محمل کو دل سے قبول کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود تم میرے لیے اہم ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس کرو۔ ایسی بات نہیں ہے مما، محمل مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ شیام نے اپنی بات کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ محبت کرنے والے صرف زبانی دعوے نہیں کرتے شیام، محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ زرینہ بیگم اس وقت اپنے بیٹے کے دل میں شک کا بیج بونا چاہ رہی تھی تاکہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرو۔ اس کے ساتھ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اپنی ماں کی بات سن کر شیام نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہاری مرضی کا احترام کرتے ہوئے سب کچھ کیا شیام، اور اگر اب بھی تمہاری زندگی میں سکون نہ آیا تو پھر مجھے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو میرے اختیار میں ہوگا۔
شیام اس وقت اپنی ماں کی باتوں میں چھپی دھمکی کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس وقت اس کا اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور لان کی طرف چلا گیا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے۔ آج کل کی لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ سب مڈل کلاس لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جن کے مطابق وہ اپنی زندگی ایسے ہی کنٹرول کرتی ہیں۔ وہ سوچوں میں گم چلتا رہا، دل ہی دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ویسے وہ مردوں کے زمرے میں نہیں آتا جو اپنی بیوی سے اپنا حق لینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کے دوستوں کے یہ جملے جو وہ محفلوں میں کئی بار سن چکا تھا، اس وقت اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک دن یہی باتیں اس کی اپنی زندگی کے حالات پر بھی فٹ ہو جائیں گی۔ دوسری طرف زرینہ بیگم کھڑکی کے پاس کھڑی مسکراتے ہوئے لان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں شیام بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مطمئن چالاکی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کھڑکی بند کر دی۔ وہ اپنی طرف سے چنگاری لگا چکی تھی، اور اب وقت تھا کہ وہ اس رشتے کو آہستہ آہستہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ ان کے ذہن میں صاف منصوبہ تھا کہ جب یہ رشتہ کمزور ہوگا تو وہ اسی راگ سے اپنی مرضی کی چنگاری نکال کر شیزا کی زندگی کو روشن کر سکیں گی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ شیام بدستور بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ مہمل دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، مگر تھکن کے باعث آخر کار وہ سو گئی۔ رات گئے جب شیام کمرے میں داخل ہوا تو مہمل پہلے ہی سو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس خاموش فاصلے کو توڑ دے، مگر وہ خود کو روک نہ سکا۔ وہ اندر سے بے حد بے چین تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے اصول اور انا بھی اسے زبردستی کسی بھی حد تک جانے سے روکتے تھے۔ وہ کافی دیر یوں ہی اس کے پاس بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو مہمل کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ نہا کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ شیام نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ ویسے تمہیں اتنی صبح اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب دکھاوا کس کے لیے ہے؟ شیام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مہمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مجھے بس عادت ہے روز نہانے کی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں اپنی کچھ عادتیں بدلنی پڑیں گی۔ یہ بے مقصد صبح ہی صبح نہانا چھوڑ دو۔ شیام کی بات میں واضح مطلب چھپا ہوا تھا۔ مہمل خاموش ہو گئی۔ اس کی یہ خاموشی شیام سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آیا اور اس سے کمر سے تھامتے ہوئے خود میں سمو لیا۔ کیوں اپنی اور میری زندگی کا تماشا بنا رہی ہو مہمل؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پھر تم کیوں خود کو مجھ سے دور کر رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مہمل سے قربت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں شدت بھی تھی اور بے چینی بھی۔ وہ اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک بار خود کو میری باہوں میں سجا کر تو دیکھو، میں ہمارے رشتے کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا دوں گا۔ شیام کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، اور اس کی بڑھتی ہوئی جسارت پر مہمل کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تم پر حق رکھتا ہوں مہمل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
اس نے ایک بار پھر محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ محمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اپنے جذبات کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ شیام آہستگی سے اس کے قریب جھکا۔ اس کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قریب آتا، جب کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا، تو ایک دم شیام نے محمل کو اپنی باہوں سے الگ کیا اور وہ فوراً خود کو نارمل کرتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے شیام بھی ہلکا سا بدمزہ ہوا تھا۔ تبھی ملازمہ کی آواز سنائی دی جو انہیں اس وقت ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ تم چلو، ہم آ رہے ہیں، اس نے جواب دیا تو ملازمہ واپس چلی گئی۔ شیام فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ محمل کمرے سے باہر آ گئی۔ شیام سے خود کو دور رکھتے ہوئے اب پورے 15 دن گزر چکے تھے۔ ان 15 دنوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، صرف وہی جانتی تھی۔ کبھی منتیں، کبھی خاموش صبر اور کبھی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ خود کو اس فاصلے میں ڈھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ کبھی شیام اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو کبھی اپنی بے بسی ظاہر کرتا، مگر اکثر وہ اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے محمل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ شیام اس کے رویے سے مکمل طور پر عاجز آ چکا تھا۔ محمل کی یہ دوری اسے اندر سے توڑ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں بدگمانی بھی جنم لینے لگی تھی۔ زرینہ بیگم کی گہری چبھتی ہوئی نظریں بھی اسے بار بار سوالوں میں الجھا دیتی تھی۔ دونوں کے رشتے کی مضبوطی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی اور اگر یہی سلسلہ جاری رہتا تو شاید یہ رشتہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا۔ آج صبح آفس جاتے ہوئے شیام نے محمل کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ ہنی مون پلان کر چکا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ زبردستی بھی کر گزرے گا۔ یہ بات سن کر محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اب یقین ہونے لگا تھا کہ وہ شیام کے سامنے اور بہانے نہیں بنا سکے گی۔ اسی دوران اس نے یہ بات زرینہ بیگم کو بھی بتا دی کہ شیام نے ہنی مون کا پلان بنا لیا ہے اور اب اسے روکنا اس کے بس میں نہیں رہا۔ زرینہ بیگم اسے گہری سوچ بھری نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگی، یہ لڑکا کیوں اپنی زندگی تباہ کرنے پر تلا ہے؟ تم نہیں جانتی محمل، میرا بیٹا بھی میرا کل سرمایہ ہے، میں اسے کیسے کھو دوں؟ تم بتاؤ مجھے۔ ان کے دل میں بے چینی تھی مگر چہرے پر ضبط تھا۔ آنٹی، اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ وہ اب میرے شوہر ہیں اور میں انہیں مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتی۔ یہ ہمارے رشتے کے لیے بہت برا ثابت ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ میرے مزید منع کرنے پر کہیں ہمارا رشتہ کمزور پڑ کر ٹوٹ نہ جائے۔ پلیز آنٹی، میں اب اور یہ سب کچھ ناٹک نہیں کر سکتی، محمل نے بے بسی سے کہا۔ زرینہ بیگم نے آخر کار اپنے چال کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تم کر سکتی ہو محمل، آج شام ہونے سے پہلے تم اپنے میکے چلی جاؤ، 1 ہفتے کے لیے۔ یہ سن کر محمل چونک گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ شیام کے دیے گئے حکم کے خلاف ہوگا اور اگر وہ چلی گئی تو شیام کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ نہیں آنٹی، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ بہت غصہ کریں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن زرینہ بیگم اب انکار سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ حقیقت نہیں جانتا، لیکن تم تو جانتی ہو نا۔ حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اسے کال کر لوں گی کہ تم شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی اور تمہارے والدین اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، اسی لیے میں نے ان کے اعتراض کو دیکھتے ہوئے تمہیں وہاں بھیج دیا۔ مجھے یقین ہے وہ برا نہیں مانے گا۔ اس کی بات سن کر محمل پریشانی کا شکار ہو گئی۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا جس کی شدت وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیام کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا، لیکن اس وقت وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اس کے اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی جس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی تھی۔ وہ شیام سے بے حد محبت کرتی تھی اور کبھی بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی ساری باتوں کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ فی الحال ایک ہفتے کے لیے اپنے میکے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہاں جا کر وہ شیام سے بات کرے گی اور اسے ساری بات تفصیل سے بتائے گی کہ اس کی کیا مجبوری تھی۔ اس وقت یہی ایک راستہ اسے درست لگ رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور شیام کے آنے کا وقت بھی قریب تھا۔ آخر کار اس نے اپنی ساس کی بات مان لی۔ اس نے جلدی سے پیکنگ کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا کتنا بڑا غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی زرینہ بیگم کی نیت کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے ہی رشتے کی جڑیں اپنے ہاتھوں سے کمزور کر رہی ہے۔ شیام کو وہیں سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ تم یہاں سے چلی گئی ہو، ورنہ وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ زرینہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کی محبت کا لمس، اپنا پن اور نرم لہجہ محمل کے لیے ایک ایسے زہر کی طرح تھا جس کی کڑواہٹ وہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن شاید جب اسے سمجھ آتی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ شام کو جب وہ شیام واپس آیا تو لاؤنج میں بیٹھی زرینہ بیگم نے پریشان چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ ماں کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ فوراً چونک گیا۔ مما، کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر محمل کو ایک ہفتے کے لیے اس کے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دی؟ کم از کم مجھے تو بتا دیتے، میں نے کون سا منع کرنا تھا؟ زرینہ بیگم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ شیام کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ زرینہ بیگم نے بات کا رخ بدل دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا شیام، یہ مڈل کلاس لڑکیاں جذبات کو نہیں سمجھتی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ زرینہ بیگم کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ شیام کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ محمل اس کی بات کے خلاف اس حد تک جا سکتی ہے۔ اسی غصے اور کشمکش میں شیام ابھی خود کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ زرینہ بیگم نے اگلی بات کہہ دی۔ میں اسی ہفتے تمہارا نکاح شیزا سے کروا رہی ہوں، محمل کی غیر موجودگی میں، اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے زرینہ بیگم اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شیام وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بند تھے۔ غصے اور بے بسی نے اسے جکڑ لیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا محمل، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے بفر گیا اور آئینے کے سامنے پڑی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ اس وقت اسے یقین ہونے لگا تھا کہ محمل اس کے لیے کبھی بھی ایک بہترین انتخاب نہیں تھی۔ اس نے محبت کے چکر میں اس پر بھروسہ کیا، اسے عزت دی، لیکن وہ اس عزت کے قابل نہیں نکلی۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آئی، مگر اس نے فون اٹھاتے ہی اسے دیوار پر دے مارا۔ وہ اپنی محبت، اپنے اعتماد اور اپنے وجود تک سے بیزار ہوتا جا رہا تھا۔ بس اب اور نہیں، تم نے میرا بہت تماشا بنا لیا ہے محمل، وہ غصے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ محمل نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جو شاید کبھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ دوسری طرف محمل میکے میں آ کر مسلسل بے چینی کا شکار تھی۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا بھی کہ شیام کیوں نہیں آیا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے ضروری کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ سب لوگ مطمئن ہو گئے، لیکن اس کے اندر کی بے چینی صرف وہی جانتی تھی۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے شیام کو کال کی، مگر
اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے زرینہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے اسے تسلی دی کہ شیام نے کوئی غیر متوقع رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ اس کی باتوں سے مطمئن ہو گیا ہے اور اس وقت کسی میٹنگ میں مصروف ہے، اسی لیے کال نہیں اٹھا رہا۔ دوسرا دن بھی اسی بے چینی میں گزر گیا۔ اسی دوران زرینہ بیگم نے شیزا کے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے صرف 2 دن کا وقت لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ 2 دن کے اندر اندر شیام اور شیزا کا نکاح ہو جائے۔ شیام نے ابتدا میں منع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ زرینہ بیگم نے اس کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ 2 دن کے اندر راضی نہ ہوا تو شیزا ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس بیرون ملک چلی جائے گی۔ وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے مطابق اگر شیام کو محمل کے ساتھ خوشی نہیں مل رہی تو پھر وہ کیوں اس رشتے کا بوجھ بنا کر رکھے۔ اس لیے انہوں نے حتمی شرط بھی رکھ دی تھی کہ اگر ان 2 دنوں میں محمل خود واپس نہ آئی تو فیصلہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ محمل کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے آ کر معافی مانگ لی تم سے ان 2 دنوں کے اندر اندر، تو ٹھیک ہے، میں یہ نکاح روک دوں گی۔ ویسے ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اسے فون پر نہیں بتاؤ گے کہ تم نکاح کر رہے ہو۔ اگر وہ ان 2 دنوں میں نہیں آئی تو پھر یہ نکاح ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف محمل سے بات کرتے ہوئے زرینہ بیگم اسے مکمل یقین دلا رہی تھی کہ شیام اس وقت آفس کے کام میں انتہائی مصروف ہے اور فی الحال کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا۔ ان کی تسلی کے باوجود محمل کا دل مسلسل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنا مصروف کیسے ہو سکتا ہے کہ کالز تک نہیں اٹھا سکتا، نہ اسے کال بیک کرتا ہے، نہ کوئی میسج کرتا ہے۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ رشتوں میں شہد کی طرح داخل ہوتے ہیں اور آہستگی سے دل کے اندر زہر گھول دیتے ہیں، پھر وہ خاموشی سے زندگی سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور جب یہ زہر رگوں میں پھیل جائے تو انسان خود کو سنبھال نہیں پاتا، بس ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ شیام کے دل میں بدگمانیاں بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ محمل کی خاموش بے بسی اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ مسلسل ایسی غلطیاں کر رہی تھی جن کی شدت سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔ رشتوں میں کبھی بھی اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی تیسرا شخص اس اعتماد کو توڑ کر درار ڈال دے اور پھر اسے جوڑنا ناممکن ہو جائے۔ آخر کار وہ شام بھی آ گئی جس میں سادگی سے شیام اور شیزا کا نکاح ہونا تھا۔ زرینہ بیگم نے اپنی چالاک طبیعت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ بس ایک بار شیزا کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی، اور اس کے بعد محمل کو شیام کی زندگی سے نکال دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی انہوں نے محمل کو اس گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اب وہ اسے شیام کی زندگی سے مکمل طور پر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ضروری تھا کہ شیام اور شیزا کا نکاح ہو جائے۔ شیام تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ کیسا عجیب وقت تھا۔ کیا ہر کسی کے حصے میں محبت صرف نام کی رہ جاتی ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ شخص جس نے اتنی مشکلوں کے بعد اپنی محبت کو حاصل کیا اور اب پھر کچھ ہی دنوں میں اس سے دستبردار ہونے جا رہا تھا۔ کیا ہر ایک کو محبت بس نام کی حد تک ہی دستیاب ہوتی ہے؟ اگر تمہارے لیے میری محبت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی تو میں بھی تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں۔ تم اگر صرف میرے نام کی طلبگار تھی تو میں تمہیں اپنے نام تک محدود کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اس کی آخری بکھرے ہوئے جذبات تھے۔ وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکلا۔ نکاح کی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور بوجھ تھا۔ سب تیار تھے۔ شیام کو کوئی خوشی نہیں تھی۔
اس کا دل جیسے گہرے کنویں میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج اس نے وہ کام کیا تھا جس کا کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اپنا ہم سفر صرف ایک ہی سوچا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ ہم سفر تھا ہی نہیں، وہ تو ایک ادھورا خواب تھا جو اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نکاح ہو چکا تھا اور شیزا کو شیام کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرے کے باہر شیام کھڑا تھا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جائے۔ اندر جانے سے پہلے اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور محمل کو کال ملا دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کی ایک اور نئی شروعات کرنے سے پہلے ایک بار محمل کی آواز سن لے۔ کال جا رہی تھی۔ محمل نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بہت خوش ہوں، اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ سوچا اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے سے پہلے ایک بار پلٹ کر دیکھ لوں۔ محمل نے غیر سمجھی انداز میں موبائل کو دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال دہرایا۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، بس یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کی ہے۔ آج رات ایک بار پھر اسی کمرے میں جا رہا ہوں جہاں میری دلہن میری منتظر ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دھدکار دیتی ہے یا سمیٹ لیتی ہے۔ اس کے جملے کے ساتھ ہی محمل جیسے ساکت ہو گئی۔ اس کے جسم سے جیسے ساری قوت چھن گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے شیام نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ مذاق تھا تو بہت بھیانک مذاق تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ شیام کا نمبر ڈائل کیا، لیکن موبائل آف جا رہا تھا۔ بے چینی کے عالم میں اس نے فوراً زرینہ بیگم کو کال کی۔ آنٹی، شیام کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ یہ مذاق کر رہے ہیں نا؟ زرینہ بیگم کے کانوں میں اس کا بے تاب لہجہ گونجا۔ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسری شادی کر لی ہے شیام نے، شیزا کے ساتھ، اور آج ان کی سہاگ رات ہے۔ یہ سنتے ہی محمل کو لگا جیسے اس کے سر پر آج آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آنٹی؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تھا اور اسے میرے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ آج میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ زرینہ بیگم کی آواز سرد اور سخت تھی۔ اگر تمہیں ذرا بھی عزت باقی ہے تو اب اس گھر میں واپس مت آنا اور اس کی زندگی کو جہنم مت بنانا۔ یہ الفاظ محمل کے وجود کو ہلا گئے تھے۔ نہیں آنٹی، میں نے ایک بار آپ کی بات مان کر بہت کچھ کھویا ہے، اب نہیں۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ منت بھرے لہجے میں اس سے اپنا حق مانگ رہا تھا، جب وہ اپنی انا اس کے قدموں میں رکھ کر اس کی محبت کی طلب کرتا تھا، لیکن وہ اسے خود سے دور کر دیتی تھی کیونکہ وہ ساس کے رچائے ہوئے کھیل میں آ گئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جسے اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہے وہی اس کی سب سے بڑی دشمن نکلے گی۔ کال بند ہو چکی تھی مگر محمل کے اندر طوفان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پوری رات روتی اور تڑپتی رہی۔ صبح اس کے لیے ایک نیا عزم لے کر آئی۔ دوسری طرف جب شیام کمرے میں داخل ہوا تو شیزا وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ سرخ رنگ کے لباس میں وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ مکمل طور پر نمایاں تھی۔ شیام نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شیزا نے بنا کسی لحاظ کے آتے ہی شیام کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ شیام کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے مکمل طور پر غیر متوقع تھا۔ شیزا تو ویسے ہی یہ سب ہنر جانتی تھی کہ کیسے مردوں کو اپنے بس میں کیا جاتا ہے۔
اس نے پوری رات اپنی ادائیں شیام کو دکھائیں اور اس پر اپنی قربتیں نچھاور کرتی رہی۔ صبح ہوتے ہی محمل نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر واپس جانے کے لیے نکل گئی۔ لاؤنج میں ہی اسے زرینہ بیگم مل گئی، جو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر بے وقوف ہو۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کچھ بھی نہیں بچا تمہارے لیے۔ اس نے نظر بھر کر زرینہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان کے سامنے وہ معصوم سی لڑکی نہیں تھی جو سب کچھ سہ لیتی تھی، آج وہ بدل چکی تھی۔ میرا بھروسہ اپنی محبت پر اتنا مضبوط ہے کہ میں کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس لے آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بس ایک نظر اس نے شیام کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر دوسرے کمرے میں جا کر اپنا سامان رکھ دیا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ صبح شیام کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھ کے شیزا سو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، چاہنے کے باوجود وہ اس احساس کو مکمل طور پر محسوس نہیں کر پا رہا تھا جو محمل کو اپنے قریب سوتے دیکھ کر کبھی اس کے دل میں اٹھتا تھا۔ وہ اٹھا۔ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو سامنے موجود کمرے کا کھلا دروازہ اسے چونکا گیا۔ دروازے کے سامنے ہی صوفے پر ایک وجود بیٹھا تھا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن لیے۔ پہلے تو شیام کو یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، لیکن یہ حقیقت تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے محمل کے قریب چلا گیا۔ تم لوٹ آئی ہو؟ محمل اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس وقت وہ شیام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر شیام کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں اپنا سب کچھ کھو کر لوٹی ہوں، بس اسی بات کا دکھ ہے مجھے۔ تو کیا تم مانتی ہو کہ تم نے لوٹنے میں دیر کر دی؟ میں نے دیر کر دی اور میں اپنے حصے کا خسارہ بھی پا لیا۔ مجھے لوگوں پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا مل چکی ہے۔ یہ سب کہتے ہی محمل نے ایک قدم آگے بڑھا کر شیام کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کا وجود، اس کی قربت، سب کچھ شیام کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ محمل مسلسل رو رہی تھی اور شیام اندر ہی اندر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور شیزا باہر آئی۔ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ خالہ جان نے تو کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل گئی ہے، لیکن یہ نہ صرف یہاں ہے بلکہ تمہاری باہوں میں بھی موجود ہے۔ شیام، کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے سے چیخی۔ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اپنی مرضی سے تم تو یہاں سے جا چکی تھی محمل۔ محمل اس کی بات سن کر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ ابھی بھی یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ شیزا اس وقت جس حلیے میں موجود تھی وہ شیام کو خود بھی غیر ضروری طور پر شرمندہ کر رہا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ شیزا، تم اندر جاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو، شیام نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایک دباؤ بھی تھا، جیسے وہ خود بھی اس صورتحال سے الجھن میں ہو۔ تم میرے شوہر ہو شیام، میں تمہارے سامنے جیسے مرضی رہوں اور ویسے بھی اپنی خوبصورت رات کے بعد تمہارا یہ کہنا بنتا نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر محمل کو دیکھتے ہوئے اس رات کا ذکر کیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ محمل نے ہونٹ بھینچ لیے مگر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ شیام کو کھو کر اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں
کہیں نہ کہیں امید کی ایک آخری لکیر ابھی بھی موجود تھی۔ شیام بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا، مگر اس کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ اپنے ہی دل کے خلاف جا رہا ہو۔ اس کے جاتے ہی زرینہ بیگم اور شیزہ کے درمیان تلخ گفتگو شروع ہو گئی۔ محمل سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی، مگر اس کی نظریں بار بار شیام کے خالی کمرے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ خود کو اس ساری صورتحال سے الگ کر لیا اور کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہ کیا، حالانکہ اس کے اندر ہر لمحہ کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شام کو شیام آیا، کھانا کھایا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی شیزہ بھی کمرے میں آ گئی۔ زرینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے محمل کو دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو حلق میں اتار کر انہیں اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ رونے لگی، جیسے آج پہلی بار وہ خود سے بھی ہار گئی ہو۔ دوسری طرف شیزہ ایک بار پھر اپنے حسن کے جلووں کے ساتھ شیام پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں وہ اسے متاثر نہیں کر پا رہی تھی۔ شیام کی نظروں میں ایک عجیب سی خالی پن تھا، جیسے اس کا دل کہیں اور کھویا ہوا ہو۔ آخر کار شیام نے اسے خود سے دور کر دیا۔ سو جاؤ شیزہ۔ اس کے الفاظ سن کر وہ سخت بدمزہ ہو گئی، مگر شیام کی خاموشی میں ایک فیصلہ چھپا ہوا تھا جو وہ خود بھی ابھی واضح طور پر نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شیام چاہنے کے باوجود خود کو محمل کے خیال سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی خاموشی آ رہی تھی جو اسے اندر تک ہلا رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھا اور شیزہ کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے نکل کر محمل کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازے کی دہلیز پر اسے کھڑا پا کر محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے وہ اس لمحے کو روک لینا چاہتی ہو۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا محمل؟ شیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا اور اس کی آواز میں غصے سے تکلیف بھی شامل تھی۔ محمل کی پلکیں جھک گئیں اور پھر آہستہ سے بولی، کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ شیام نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ اس کے لمس میں پہلی بار نرمی تھی، وہ خود بھی ٹوٹ رہا تھا۔ پھر وہ بے اختیار اس کے سرخ کپکپاتے ہونٹوں پر جھک گیا۔ شیام، محمل کے لب کانپ اٹھے، مگر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ اس لمحے سے لڑنا چھوڑ چکی ہو۔ اس رات شیام نے ایک بار پھر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی باہوں میں گھلتی چلی گئی، جیسے برسوں کی دوری ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ شریک حقوق رکھنے کے باوجود مرد کو کمرے میں طوائف نہیں بلکہ شرم و حیا میں گندھی ہوئی بیوی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ محمل کو پا لینے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اصل سکون کیا ہوتا ہے، اصل قربت کیا ہوتی ہے، اور شاید اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ دل صرف دعووں سے نہیں سچائی سے جڑتا ہے۔ وہ رات شیزہ نے جیسے تیسے گزاری صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کسی صورت میں شیام کو یہ احساس نہیں دلا سکتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں غیر ضروری وجود بن کر گئی ہے۔ زرینہ بیگم نے جس لہجے میں بات کی، انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کبھی بھی محمل کو شیام کی زندگی میں قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کو کہا اور صرف 2 دن کا وقت مانگا۔ ان 2 دنوں میں زرینہ بیگم نے محمل کو حد درجہ ٹارچر کیا تاکہ وہ خود ہی شیام کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ لیکن محمل اب کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔
اس کے اندر ایک خاموش مگر مضبوط ضد جنم لے چکی تھی۔ شیام کو جیسے اپنی نئی دنیا مل چکی تھی۔ محمل کو اپنے قریب پا کر وہ اس کی محبت میں مزید دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود وہ شیزہ کو وہ توجہ اور طلب نہیں دے پا رہا تھا جو ایک رشتے کا حصہ ہونی چاہیے تھی۔ شیام اور محمل کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت نے ماحول کو مزید پیچیدہ بنا دیا تھا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی خاموشی بھی موجود تھی۔ محمل نے شیام سے اپنی کی ہوئی ساری غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی، اور اب وہ اسے مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ صرف اس کی قربت سے نہیں بلکہ اس کی شرم و حیا اور با کردار طبیعت سے بھی محبت کرتا تھا، اور یہی چیزیں محمل کے لیے اس کا سب سے مضبوط سہارا تھیں، ہتھیار تھی۔ اس کے مقابلے میں شیزہ ہر وقت غیر مردوں پر نظریں جمائے رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو متوجہ کرنا جانتی تھی، مگر اپنے اصولوں کو توڑ کر کسی کی مداخلت برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ زرینہ بیگم سے اس کے جھگڑے روز بروز بڑھنے لگے۔ اسی روز بھی محمل اور شیام شاپنگ کے لیے گئے تھے، حالانکہ ایک دن پہلے ہی شیام نے شیزہ کی ہر خواہش پوری کی تھی اور اسے دل کھول کر چیزیں دلائی تھی، مگر اس کے باوجود شیزہ محمل اور شیام کو ایک ساتھ دیکھ کر معمول کے مطابق بھڑک اٹھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا شیام کبھی محمل کے قریب نہیں جائے گا، اور آپ نے 2 دن کے اندر اسے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے زرینہ بیگم پر چیخ پڑی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہیں خود ہی حالات پر قابو پانا چاہیے۔ تم اس کو اپنے بس میں اس طریقے سے کرو کہ وہ محمل کے پاس جانا ہی چھوڑ دے، اور میرے ساتھ تھوڑا طریقے سے بات کیا کرو، زرینہ بیگم نے سختی سے کہا۔ اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ پہلے تو آپ کو اپنے تعویذوں پر بہت یقین تھا کہ آپ نے محمل کو اس کی بات پر قائل کر لیا کہ وہ شیام کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ پھر آپ نے چالاکی سے اسے اس گھر سے نکال دیا، میرا نکاح بھی کروا دیا، لیکن اب آپ طلاق نہیں کر پا رہی، یا پھر آپ یوں کہیں کہ آپ چاہتی ہی نہیں کہ اس کی طلاق ہو اور میری زندگی سے مصیبت کی طرح نکل جائے۔ آپ بھی ان سب باتوں میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی، اور زرینہ بیگم کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ان کی نظریں مسلسل اس کے پیچھے کھڑے شیام پر تھیں، جو یہ سب سن کر ساکت کھڑا تھا۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میری ماں میری خوشیوں کی مجرم نکلے گی، شیام نے بے یقینی سے کہا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اور پھر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد شیام نے اس گھر میں ایک طرح سے خود کو الگ کر لیا۔ اس نے زرینہ بیگم سے بات چیت ختم کر دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی ماں نہیں بلکہ اپنی دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ کھو دیا ہو۔ شیزہ کو بھی اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس رشتے میں صرف ایک ضد بن کر رہ گئی تھی، محبت نہیں۔ شیام کے بدلتے رویے نے سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیا تھا۔ محمل خاموشی سے کھڑی تھی جب شیام اس کے قریب آیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ مما نے تم پر یہ شرط رکھی تھی؟ اس نے محمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آواز میں شکایت سے زیادہ درد تھا۔ محمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اپنی ہی غلطی میں آپ کو کھو دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ انہیں بھی کھو دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ شیام نے ایک لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم میری کمزوری نہیں میری طاقت ہو۔ تم میری کمزوری نہیں میری طاقت ہو۔
اس لمحے اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ سکون بھی اس سے چھن نہ جائے۔ محمل کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل ہونے والے احساس کے تھے۔ شیام نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی، اب کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، نہ دنیا، نہ قسمت اور نہ ہی کوئی اور سازش۔ محمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے دل کی دھڑکن شام کے دل کے دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ اسی لمحے ایسا لگا جیسے ساری لڑائیاں، ساری دوریاں اور سارے زخم اسی ایک گلے لگنے میں بھر گئے ہوں، اور محبت پہلی بار کسی جنگ کے بغیر جیت لی گئی ہو۔ اصل محبت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو انتظار کرنا جانتے ہیں اور جو محبوب کی خوشی کو اپنی خوشی سے مقدوم رکھ دیتے ہیں، کیونکہ محبت کبھی مفاد پرستوں کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اسے نبھانا جانتے ہیں اور آخر حد تک نبھاتے ہیں۔